ان کے منشور میں بھی باتیں ہوں گی اور ان کی تقاریر میں اور ان کی کیمپین میں۔ اس حوالے سے ہر صوبے نے اپنی اپنی تجاویز دی ہیں کہ ہم یہاں اور سب سے زیادہ پریشر ہے ہر طرف سے کہ چیئرمین پہنچیں، وہاں جلسے کریں۔ بار ایسوسیشنز کو بھی ایڈریس کرنا شروع کر چکے ہیں چیئرمین صاحب۔ کنونشنز تو ہمارے خیبر پختونخوا سے شروع ہو چکے ہیں، یہ آپ نے دیکھا۔ تو پھر میں کہوں گی اس کا صحرا، اس الیکشن کا چیف جسٹس کا وہ تو ضرور فیصلہ ہے اور وہ بھی ستائش کے مستحق ہیں، لیکن چیئرمین بلاول کی ہی کارکردگی اور اصولی موقف کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا بالکل ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہوا ہے۔ اور اب میں گزارش کروں گی ہماری انفارمیشن سیکرٹری شازیہ مری سے کہ وہ کوئی ڈیٹیلز بھی فراہم کریں۔ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے شیری رحمان صاحبہ نے مفصل جو بیان ہے اس میٹنگ کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کیا، اور یقیناً جیسے ہی پاکستان میں جنرل الیکشنز کا تاریخ کے بعد شیڈیول اناؤنس ہوا، تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے کہ اپنی پاکستان لیول کی میٹنگ بلائی ہے، اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ لیڈرشپ خود موجود تھی، تمام صوبوں کے صدور اور جو ہماری ٹیم ہے پاکستان کی، ہم تمام لوگ اس ہائیبرڈ میٹنگ کے اندر موجود تھے، بلکہ بلوچستان کے ساتھی یہاں پر بھی آئے ہوئے تھے۔ تو یہ سیریسنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ ہم کسی کی سیریسنس کو ڈاؤٹ نہیں کرتے، لیکن چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اس طرح کی سیریسنس کسی اور جماعت کی جانب سے، تو یقیناً ہمیں تشویش بھی ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ جمہوری جماعت ہیں، الیکشن پروسیس پر گہرا یقین رکھتے ہیں، اور آج کی یہ میٹنگ یوں بھی بر وقت تھی کہ جس طریقے سے شہری صاحبہ نے فرمایا کہ ایک انسرٹنٹی کی کیفیت تھی، لیکن اس کے بعد اسکیڈول کو ہم نے مرتبہ اعلیٰ عدلیہ کی اس میں جو کوشش ہے وہ سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، الیکشن کے انعقاد کو جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ ممکن کرنا، یہ ان کی مین ذمہ داری ہے۔ لیکن شکر گزار ہیں کہ عدالت نے اس میں ہماری بھی ایک مدد ہو جاتی ہے، کیونکہ الیکشن کے لیے ہم ایک تسلسل سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ پہلے تاریخ کی ڈیمانڈ کی، خیر سے تاریخ آئی، اور اس کے بعد ہم نے شیڈیول کی بات کی، جو کہ 54 ڈیز پہلے آنا ضروری ہوتا ہے قانونی طور پر۔ تو یہ کوئی پیپلز پارٹی کی عجیب درخواست یا ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ قانونی کچھ پہلو تھے جس کی روشنی میں اس چیز کو سامنے آنا تھا۔ بہرحال ہمیں اور بھی چیزوں پر تھوڑی بہت تشویش ہے، جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہمیں کمپلینز آ رہی ہیں کہ من پسند ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں اور وہاں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، تو یہ ایک ہمارا شکوہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن پروسیس میں کوئی بھی روڑے نہ اٹکائے، اسی لیے ہم نے اس اسکیڈول کی اناؤنسمنٹ کو ویلکم کیا ہے۔ جس طریقے سے بتایا گیا کہ 27 تاریخ کو ہم آفیشیلی کیمپین کا آغاز کریں گے۔ یوں تو ہم کیمپین موڈ میں ہیں، ہم ہی ہیں کیمپین موڈ میں اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ہر کونے میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان کی عوام کو یہ ضرور پیغام دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا، کہ آئیے ہمیں جوائن کیجئے، اس جمہوری عمل کو مضبوط بنائیے، ہمارا انتخاب کیجئے، ہمیں یہ موقع فراہم کریں کہ ہم پاکستان کی عوام کی نیشنل لیول پر خدمت کر سکیں۔ جو ترقی سندھ میں ہوئی ہے، جو منفرد کام سندھ میں ہوئے ہیں، اس کو پورے پاکستان میں پھیلانے کا وقت آ چکا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کریں، اپنے ووٹ کو صحیح جگہ کاسٹ کریں گے تو اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا ان کا یہ فیصلہ۔ تو آپ لوگوں کے توسط سے یہ بھی ہم چاہیں گے کہ آج ہماری لیڈرشپ
جس طریقے سے موبلائزیشن کیمپین کو بھی ڈسکس کر رہی تھی، تو آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً مختلف مواقعوں پر ملاقات ہوتی رہے گی، یہاں ہوگی، الگ صوبوں میں ہوگی، تمام اضلاع ڈویژنز پہ ہوگی، لیکن اب جو مومنٹم ہے وہ اور زیادہ تیز ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے کچھ شرجیل صاحب کا نہیں ہے، شرجیل صاحب۔ شکریہ جناب، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری سینئر لیڈرشپ نے آپ کو بتایا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اہم اجلاس کیا چیئرمین بلاول بھٹو زادہ صاحب نے، اور اس میں انہوں نے پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو تھی، سینٹرل لیڈرشپ، اس نے شرکت کی اور بہت ہی اہم نکات پر جو بھی الیکشن کی ڈیولپمنٹ اور الیکشن کے شیڈول پہ بات ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ملک میں واحد جماعت ہے، واحد سیاسی جماعت ہے جس نے الیکشن پہ زور دیا کہ الیکشن وقت پہ ہو، الیکشن پوسٹپون نہ ہو۔ باقی جتنی بھی مرکزی جماعتیں دوسری پارٹیز کی تھیں، آپ نے ان کے رویے سے، ان کی باڈی لینگویج سے دیکھا کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے۔ واحد پیپلز پارٹی تھی چیئرمین بلاول بھٹو زادہ صاحب جو کہ ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے، ہر ضلع میں جا کے، پنجاب میں بھی گئے، خیبر پختونخوا میں بھی گئے، بلوچستان میں بھی گئے، انہوں نے ورکرز کنونشن کیے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو جو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے من پسند لوگوں کو چن سکیں اور وہ مستقبل میں ان کا فیصلہ کر سکیں۔ تو واحد پیپلز پارٹی تھی۔ کچھ جماعتوں نے ہائی کورٹوں میں جا کے پٹیشنیں ڈالی کہ کوئی بہانہ ملے راہ فرار کا۔ کچھ جماعتوں کے طرز عمل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن سے عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں، اور پیپلز پارٹی جو کہ واحد پاکستان کی جماعت ہے، آج بھی یہ بات آئی سامنے، پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے جو بھی منشور انتخابات میں دیے وہ پورے کیے، اور پیپلز پارٹی کے منشور لوگ منشور دیتے ہیں صرف عوام سے ووٹوں کے لیے۔ کچھ لوگوں نے لاکھوں نوکریوں کی بات کی، لاکھوں گھروں کی بات کی، کچھ لوگوں نے لوگوں کو غلط قسم سے کہا کہ جی ملک سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی، جو کہ آپ یہاں سارے سندھ کے باسی پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 40-50 سال میں کوئی ایک بھی ایسا دن نہیں جہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہو۔ تو لوگ صرف جھوٹ بیچنے یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی کے کارنامے وہ اپنے کھاتے میں ڈال کے آگے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں۔ کوئی پارٹی کہتی ہے کہ جی ایٹم بم ہم نے بنایا، کوئی پارٹی کہتی ہے کہ جی سی پیک ہم نے کروایا۔ تو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز جھوٹ کی بنا پر، غلط پروپیگنڈا کی بنا پر لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ واحد پیپلز پارٹی جو منشور میں بات کرتی ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ چیئرمین پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زادہ صاحب ہر جگہ پر اپنے منشور کو اجاگر بھی کر رہے ہیں، فارملی منشور آئیں گے لیکن اپنے منشور کو اجاگر کر رہے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں، وہ عوام کی بات کر رہے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی کیمپین جو ہے وہ پازیٹیوٹی پہ چلائے گی، وہ نیگیٹیوٹی پہ نہیں چلائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نفرت کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کریں۔ جو ماضی کی نفرت کی الزام تراشی کی سیاست، ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کی سیاست، یا جو انتقام کی سیاست ہے، جس طریقے سے کچھ پولیٹیکل لیڈرز کو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیانات میں، ان کے انٹرویوز میں انتقام آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جس نے یہ کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یا ایک جو پہلے تھا جس نے کہا کہ میں ساری دنیا کو جیل میں بھیجوں گا وہ خود جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ آج بھی وہ پولیٹیکل پارٹیز انتقام کی سیاست کر رہی ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک کا مسئلہ انتقام نہیں ہے، اس وقت ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کس کو کیا سزا دینی ہے۔ اس وقت لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو روزگار کیسے ملے، اس مہنگائی کے اس طوفان سے لوگوں کو نکالا کیسے جائے، اس مہنگائی کے طوفان سے لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جائے۔ تو وہ واحد ایجنڈا جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ جو پازیٹیوٹی کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، چاروں صوبوں کے لوگوں کو، پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو، ہر مکتب فکر کو کے لوگوں کو جوڑنے کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔